بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله عما يصفون. وقال الله عز وجل في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں 20 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، یعنی اس کے لیے 20 چیزیں واجب ہیں. سب سے پہلی جو صفت تھی 20 صفات، سب سے پہلی صفت کا نام صفت نفسیہ، اس پر ہم نے بات کر لی تھی. وہ صفت وجود ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود یعنی خالق کے وجود پر ہم نے تفصیلی کلام کر لیا، اور اس کے وجود پر کہ کیا ثبوت ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے. ایک ایک چیز کا میں نے آپ کو جواب دیا اور کثیر مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا. دوسری صفات ہوتی ہیں صفات معانی. یہ 7 صفات ہیں: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام اور حیات یعنی زندگی. یہ صفات معانی ہیں. 5 صفات معنویہ ہیں، یعنی یہ علم سے علیم، ارادے سے مرید، سمع سے سمیع، قدرت سے قادر اور بصر سے بصیر، اسی طرح کلام سے متکلم اور حیات سے حی. یعنی جب ہم یہ اس میں فاعل بنا لیتے ہیں، یعنی ہم جب کہتے ہیں صرف علم کہتے ہیں تو علم ایک وصف اور ایک خوبی اور ایک کمال کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں علیم تو 2 چیزوں کا تصور آتا ہے: علم کا اور ایک ذات کا جو علم والی ہے، ایک ذات جو علم والی ہے. قدیر کہتے ہیں تو قدرت کا تصور بھی آتا ہے اور ایک ذات جو قدرت والی ہے. تو اس میں ذات اور وصف دونوں کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. 5 صفات سلبیہ ہیں. صفات سلبیہ وہ صفات ہیں کہ ان کی ضدوں کی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرتے ہیں. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور تمام خوبیوں والا ہے، وہیں وہ ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے. تو ان 5 باتوں کے ذریعے سے، ان 5 صفات کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہر نقص کی نفی کرتے ہیں. اور یہ 5 صفات جو ہے سورہ اخلاص میں واضح طور پر اس کی طرف بعض کی کو صراحت کے ساتھ اور بعض کو اشارتاً ذکر کر دیا گیا. قل هو اللہ احد، وحدانیت کہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، قائم بالنفس ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد بقا کی طرف ہے. مجھے اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے میرا نام زندہ رہے. تو اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ غیر محتاج ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، بقا. ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یعنی وہ حادث، کائنات میں جتنی بھی چیزیں، پوری کائنات حادث ہے، پہلے نہیں تھی بعد میں بنی. اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے. تو بتاؤ قدیم حادث کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے، سب حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے برابر، اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا جیسی مخلوق ہے اللہ ویسا نہیں ہے، اس کے مماثل اور مشابہ نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے مخالف ہے. مخلوق سے سملر نہیں ہے بلکہ اگینسٹ ہے. مخلوق کی شکل و صورت ہے، اس کی شکل و صورت نہیں ہے. مخلوق کا جسم ہے، اس کا جسم نہیں ہے. مخلوق ایک جگہ میں سما جاتی ہے، اس کو کوئی نہیں سما سکتا، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ محیط ہے. اس کا نام ایک اسم مبارک محیط ہے، یعنی احاطہ کرنے والا.
وہ ہر ایک شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی ذات اقدس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو مشابہت ہے یا مخالفت ہے؟ وہ حادث کے، مخلوق کے مخالف ہے، حادث جیسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہم نے قدم پر بات کی تھی، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، اور بقا پہ بھی بات کی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، قدم کا مطلب یہ ہوتا ہے، قدیم ہونے کا مطلب عدم اولیت الوجود، یعنی اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ اگر اس کے وجود کی کوئی ابتدا ہو تو پھر کہیں گے بھئی اس کو پیدا کرنے والے کو، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے، اس کو کس نے، اس کو کس نے، اور یہ تسلسل ہے، اور تسلسل عقلاً باطل ہوتا ہے، اس پر ہماری طویل گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا، بقا میں عدم و آخریت الوجود، اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ عدم المماثلتی بشیء من الموجودات، موجودات میں سے کسی کے مماثل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ بتایا، بلکہ مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مماثل نہیں ہے، ان کے مشابہ نہیں ہے، ان سے ملتا جلتا نہیں ہے، ریزمبلنس کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے مخالف ہے۔ جیسی مخلوق کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ویسی صفات نہیں ہے، جیسے مخلوق کے افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے افعال نہیں ہیں۔ اور قیام بالنفس کا مطلب آگے میں بتا دوں گا، سب میں عدم عدم آتا ہے۔ تو جب ہم یہ قدم اور بقا کی بات کرتے ہیں کہ وہ قدیم ہے اور باقی ہے، تو ہم ایک چیز ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کبھی بھی عدم طاری نہیں ہوگا۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، نہ ہونا اس کے لیے نہیں ہے، ہم پر ہے، پہلے ہم نہیں تھے، جب اس نے ارادہ، اپنے ارادے کے ذریعے ہمیں پیدا کر دیا تو ہم ہو گئے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کا ارادہ ہوگا کہ اس وقت میں اس کو اٹھانا ہے تو وہ یہاں سے لے جائے گا ہمیں، پھر جب چاہے گا پیدا کر دے گا، اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ تو ہم پر تو عدم ابھی بھی ہے اور اب آنے والا بھی ہے، ہم چلے جائیں گے، تھوڑے سے پیریڈ کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی زندگی ہے جی، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا، ابھی تو بال کالے ہیں ہمارے، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کب سفید ہو جائیں گے۔ تو عدم کا مطلب ہے نہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہونا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اگر اس نہ ہونے کی بات ماضی کے اعتبار سے کی جائے تو اس کو کہتے ہیں قدیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی مستقبل کچھ بھی نہیں ہے۔ زمانہ اللہ نے بنایا ہے، جب زمانہ نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھا، جب وقت نہیں بنا تھا تب بھی اللہ تھا، وقت نہیں تھا۔ یہ وقت مخلوق ہے، لہذا اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا، ہم پر، مخلوق پر زمانہ گزرتا ہے۔ تو اگر ماضی کے اعتبار سے یعنی پہلے کے اعتبار سے دیکھیں کہ پہلے کبھی بھی، آج سے پہلے کبھی بھی اس پر نہ ہونا نہیں آیا، تو اس کو کہہ دیتے ہیں قدیم۔ اور مستقبل کے اعتبار سے اگر بات کریں تو اس پر کبھی بھی نہ ہونا نہیں آئے گا، یعنی وہ فنا نہیں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں بقا یا باقی رہنا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہونے والی ہے، یعنی ممکن ہے ان پر فنا، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات پاک کے۔ تو یہ عدم جو ہے اس پر کبھی طاری نہیں ہو سکتا۔ اگر ماضی کے اعتبار سے بات کریں کہ سابق میں کبھی عدم طاری نہیں ہوا تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں قدیم، اور مستقبل میں کبھی عدم طاری نہیں ہوگا، اس اعتبار سے کیا کہہ دیتے ہیں وہ باقی ہے، اس پر کبھی بھی فنا طاری نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جو یہ ہم نے پہلے بات کر لی تھی، میں نے اس کو ذرا دوسرے انداز میں آپ کے سامنے آسان کر کے بیان کر دیا۔ تیسری جو یہ صفت ہے عدم المماثلۃ بشیء من الحوادث، اللہ تعالیٰ مخلوق میں کسی کے مشابہ نہیں ہے، تو یہاں مشابہت کی نفی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ
ہر اعتبار سے یکتا ہے، الگ ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو یہاں پر لفظ آیا حادث، حوادث، کہ وہ حادث کے مخالف ہے، تو حادث کس کو کہتے ہیں؟ حادث کہتے ہیں مخلوق کو، جو پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہو گیا۔ ایک چیز ہوتی ہے ممکن، ممکن اور حادث میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص کی 3 بچے ہیں تو چوتھا بچہ ہم کہیں گے ممکن ہے، ممکن، اس کو ممکن کہیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ممکن کہ ہو سکتا ہے ابھی ہوا نہیں ہے، صحیح، لیکن جب پیدا ہو گیا تو اس کو کہیں گے حادث، جب پیدا ہو گیا اس کو کہیں گے حادث، جو معرض وجود میں جو جو چیزیں آ گئیں اس کو حادث کہا جاتا ہے، کہ ممکن بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کر دیا تو اس کو حادث کہتے ہیں۔ اور یہ حادث جو ہے پھر تمام عالمین جو ہے پہلے نہیں تھے تو ممکن تھے، ہو بھی سکتے تھے، اللہ چاہے تو بنائے چاہے تو نہ بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اب اس کا نام کیا ہے؟ حادث، یعنی مخلوق۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کائنات کو، اللہ تعالیٰ اس جیسا نہیں ہے، اس کے مخالف ہے۔ یہ جو صفت ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشابہت کا منع کر رہے ہیں لیکن مشابہت تو ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ حی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا مردہ ہو گیا؟ آپ زندہ نہیں ہو؟ تو آپ بھی زندہ ہو، اللہ بھی زندہ ہے، تو مشابہت ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، یعنی یہ کان کی طرف اشارہ اپنے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس کو کان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اعضاء کا محتاج نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے فرمایا آپ بھی سنتے دیکھتے ہیں یا نہیں ہیں؟ یا ہم بہرے اور اندھے ہیں؟ نہیں، ہمارے لیے بھی فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ تو انسان بھی سمیع اور بصیر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے، تو اللہ بھی سمیع اور بصیر اور بندہ بھی سمیع اور بصیر، مشابہت تو ہے۔ آپ کہہ رہے ہو اللہ مخالف ہے حوادث کے، مشابہت تو ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اپنے آپ کو رحیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور بعض مقامات پر رؤوف بھی فرمایا۔ اور نبی کریم کے لیے کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو نبی کریم بھی رؤوف اور رحیم اور اللہ بھی رؤوف اور رحیم، تو مشابہت تو ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہو مخالفت ہے، وہ حادث کے مخالف ہے، یہ تو مشابہت ہے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہاں پر جس مشابہت کی نفی کی جا رہی ہے وہ حقیقی مشابہت ہے، اور جو مشابہت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ بھی سمیع و بصیر، ہم بھی سمیع اور بصیر، اللہ بھی حی ہم بھی حی، اللہ تعالیٰ بھی رؤوف اور رحیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف اور رحیم فرمایا ہے، یہ مشابہت لفظی ہے، یہ لفظی مشابہت ہے۔ تو یہاں پر لفظی مشابہت کا منع نہیں کیا ہے، لفظی مشابہت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم بھی عالم، ہمارے پاس بھی علم، اللہ بھی علیم، لیکن اس کی حقیقت میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ہمارا علم لمیٹڈ، اللہ کا علم لا محدود، اللہ کا علم ہر چیز کو شامل۔ ہمارے علم میں کتنی چیزیں شامل ہیں، اور چند چیزیں آتی ہیں تو کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ یاد رہتی ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے علم میں خطا کا امکان ہے، اللہ کے علم میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ ہمارا علم جب ہم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر بعد میں جاننے لگ گئے۔ تو ہم پہلے جہالت ہم پر طاری تھی اور بعد میں علم حاصل کیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علم والا ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا علم تفصیلی ہے. ہم بعض اوقات بعض چیزوں کا ایک غلط تصور ذہن میں بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں جو معلوم ہے. ان تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، کوئی ہماری توجہ کرواتا ہے تو کہتے ہیں یار میرے ذہن میں تو یہ غلط تصور بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب ہمارا علم پہلے جہالت تھی، پھر علم حاصل کیا. ہمارا علم لمیٹڈ ہے، ہمارے علم میں خطا واقع ہو سکتی ہے، ہمارے علم میں نسیان اور بھول واقع ہو سکتی ہے، اور ہم غلط تصورات بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اتنی ساری چیزیں، اور ایک طرف اللہ کا علم ہے. تو اللہ بھی عالم اور بندہ بھی عالم. آپ کہو گے لفظی مشابہت ہے، حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہاں پر کس بات میں مخالف ہے اللہ تعالیٰ؟ حقیقی مشابہ، حقیقی طور پر اس کے مشابہ کوئی بھی نہیں ہے. لفظی مشابہت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ جب ہم، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو مثل نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ الگ ہے اور مخلوق الگ ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سمیع اور بصیر ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے. اس کا مطلب یہ بھی تم بھی سنتے دیکھتے ہو، لیکن اللہ کے سننے دیکھنے کو اپنے سننے دیکھنے جیسا مت سمجھ لینا. لیس کمثلہ شیء، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ساری چیزیں ثابت کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے کی ہیں. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حی ہے، اللہ متکلم ہے. ساری صفات مانیں گے. اللہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا. اللہ علیم ہے. لیکن کس چیز کی نفی کریں گے؟ کہ مخلوق سے مشابہت کی نفی کریں گے، کہ کسی مخلوق سے مشابہ وہ نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص آج کھڑا ہو کے کہے کہ بھئی دیکھو اللہ نے فرمایا اللہ سمیع ہے، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے. اب کیا کہو گے؟ بھئی اللہ نے فرمایا وہ سمیع ہے، تو ہم سمیع تو اس کو مانیں گے، اس کے لیے سماعت کو ثابت کریں گے، لیکن مخلوق سے مشابہت کی نفی کریں گے. تم مخلوق سے مشابہت کی بات کر رہے ہو کہ جیسے تمہارے کان ہیں ویسے اس کے کان ہیں، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے فرمایا لیس کمثلہ شیء. کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل بصیر ہے، فرمایا. تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ کی ضرورت ہے. ہاں وہ آنکھ ایسی ہے جو تمہاری آنکھ جیسی نہیں ہے، لیکن بہرحال آنکھ ہے. تو یہ جو الٹی سیدھی کر رہا ہے، آپ کیا کہو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بصر مانیں گے، ہر اس صفت کو ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت فرمائی ہے، لیکن مخلوق سے مشابہت کی ہم نفی کریں گے. تم یہاں ثابت بھی کر رہے ہو اور مخلوق سے مشابہت بھی کر رہے ہو. گڑبڑ کہاں کر رہے ہو؟ سمیع ماننا، بصیر ماننا تو حق ہے، لیکن مخلوق سے مشابہت اختیار کرنا اور اس کو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہم بھی علیم ہیں. تو اس علم کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ تو اب ہم جیسے ہمیں علم کے محفوظ کرنے کے لیے دماغ چاہیے، یادداشت اور فکر چاہیے، اور ایک خزانہ یہاں پر محفوظ ہوتا ہے چیزوں کا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا دماغ ہے اور وہ وہاں علم اس کا اسٹورڈ ہے، ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ کیا کہو گے؟ اللہ علیم ہے. اللہ کے لیے ہم وہ تمام صفات ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، لیکن ہم مخلوق سے مشابہت کی نفی کریں گے، کیونکہ فرمایا لیس کمثلہ شیء. تو وہ جو بات کر رہا ہے اس کی کتنی بات صحیح ہے؟ آدھی بات صحیح ہے کہ وہ علیم ہے، لیکن یہ جو اسٹوریج اور یہ دماغ اور ایک جسم کا تصور جو قائم کر رہا ہے وہ مخلوق سے مشابہ کوئی چیز بنا رہا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. اسی طرح سے اب میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں ہوائی جہاز. ابھی یہاں ہوائی جہاز نہیں ہے، ذہن چلا گیا ہوائی جہاز کی طرف، کیونکہ آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں اس کی تصویر موجود ہے، اس کا ایک تصور موجود ہے. خوشی
آپ سمجھتے ہو خوشی کیا چیز ہوتی ہے؟ فوراً آپ کا ذہن اس کیفیت کی طرف چلا گیا. مایوسی میں تھا وہ شخص، تو مایوسی کا لفظ سنیں گے تو آپ کا ذہن، تو اس کا مطلب جب بھی آپ کوئی لفظ سنتے ہیں تو آپ کے تصورات میں جو پکچر موجود ہوتی ہے، آپ اس لفظ سے آپ کا ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، آپ اس کا تصور کر لیتے ہو. تو میں جہاز کا ذکر کر رہا ہوں، جہاز کا تصور آ گیا، اس لیے کہ وہ پہلے سے میموری میں اسٹورڈ ہے. اور کس بنیاد پر اسٹور ہے؟ آپ نے جہاز کو دیکھا ہے، آپ نے خوشی کو محسوس کیا ہے، خود بھی خوش ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی خوش ہوتے دیکھا، تو اس کیفیت سے آپ واقف ہیں. مایوس کبھی آپ بھی ہو گئے ہوں گے، کبھی کسی کو مایوس بھی دیکھا ہوگا، وہ بہت غمگین تھا. تو یہ کیفیات جو ہیں آپ کی ذہن کی میموری میں اسٹورڈ ہوتے ہیں، جیسے ہی لفظ بولا جاتا ہے تو آپ اس کا تصور کر لیتے ہو. لیکن تصور کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ کہ آپ نے دیکھ رکھا. اچھا، کبھی کوئی چیز، ایک نئی چیز ایجاد ہوئی اور آپ کو پتہ نہ ہو، اور آپ کے دوست کو پتا ہو اور وہ کہے کہ یار میں فلاں چیز خرید کے لایا ہوں، تو اب وہ ایک نئی چیز کا نام لے رہا، آپ نے کبھی وہ نام سنا نہیں ہے. ٹیسلا ایک کمپنی ہے، اس نے کوئی چیز ایجاد کر لی، اس نے ایک نام رکھ لیا، اور وہ آپ کا دوست جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے میں نے ٹیسلا کمپنی کی فلاں پروڈکٹ لے لی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا تصور نہیں کر پا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو he does not have any information about that product. اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو تصور قائم نہیں ہو سکتا. تو یا تو دیکھا ہو یا کوئی انفارمیشن کہ بھئی یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے. تو اب نہ بھی دکھایا، آپ ایک اس کا خاکہ ضرور بنا لو گے یا نہیں؟ تو انفارمیشن اگر کوئی دیتا ہے تو تصور قائم ہو سکتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہو تو تصور قائم ہو سکتا ہے. تو جتنی بھی چیزوں کا نام لے رہا ہوں، موبائل آ گیا خیال ذہن میں، کیمرہ آ گیا ذہن میں، مسجد، چلو مسجد میں تو بیٹھے ہیں، اے سی آ گیا تصور میں. جتنی چیزوں کا بھی نام لے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کا ایک تصور قائم کر رہے ہیں. اب میں نام لیتا ہوں اللہ، کیا تصویر آئی ذہن میں؟ وہ مخلوق کی مثل نہیں ہے، مخلوق کے مخالف ہے، اس کا تصور ہی قائم نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا ذہن میں اگر کوئی کہے کہ میں نے اللہ کا تصور کر لیا، اس کا خاکہ بنا لیا اپنے ذہن میں، آپ کہو گے نہیں. تو نے کس بنیاد پر بنایا گا؟ لمبائی چوڑائی گہرائی. اگر تو نے لمبائی چوڑائی گہرائی کی بنیاد پر بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ لمبائی کو قبول کرتا ہے، نہ چوڑائی کو قبول کرتا ہے، نہ گہرائی کو قبول کرتا ہے. تو نے اللہ کا تصور نہیں کیا، کسی اور چیز کا تصور کر لیا. وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کا تصور کر لیا تو بھئی کس چیز کی بنیاد پر کر لیا؟ اگر تو نے وزن اور بوجھ کی بنیاد پر کر لیا تو اللہ تعالیٰ وزن سے پاک اور صاف ہے، لہٰذا تو نے اللہ کا تصور نہیں کیا، کسی اور چیز کو تو نے دماغ میں بٹھا لیا. رنگ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رنگوں سے مبرہ اور منزہ ہے، تو نے اللہ کا تصور نہیں کیا بلکہ کسی اور شے کا تصور کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاکہ تصور خیال ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے. اس کی صفات بتائی ہیں کہ وہ علیم ہے، مرید ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے، حی ہے. اس کے کمالات اور صفات بتائی ہیں، لیکن اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو بلکہ اس کی صفات کمال میں غور کر کے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو. اس کے رزق کی تقسیم کو دیکھو، اور اس کے زندگی دینے کو، شفا دینے کو، بیمار کرنے کو، اس کائنات کے نظام، عظیم نظام کے چلانے کو دیکھو، اور اس کی عظمت کو پہچانو اور اس کے آگے سر جھکاؤ. اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کی صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کرو. اس کی ذات کا تصور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ حادث کے مخالف ہے، حادث کا ایک تصور قائم کیا جا سکتا ہے. تو بتاؤ اللہ حادث کے مشابہ ہے یا مخالف ہے؟ مخالف ہے. جب حادث کے مخالف ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذہن میں کوئی بھی تصور قائم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب ایک آخری بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ صفت ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے، لیکن مخلوق سے مشابہت کی نفی ہم کریں گے. اور یہ آیت پاک جو ہے یہ ایک محکم آیت ہے.
جس سے حکم نکلتا ہے۔ قرآن عظیم جو ہے، آگے آ کے ایک اور بحث آنی ہے اسی بنیاد پر، ہم اس پر بھی کلام کریں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ بھی ثابت فرمائے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ کا ہاتھ مانو، اور ہاتھ مانو گے تو ہاتھ جسم کے بغیر ہوتا نہیں ہے، تو اللہ کا جسم بھی مانو، اور جسم ہوتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا، لہٰذا کسی جگہ کو اس کو احاطہ کرنے والا مان لو، تو سبھی مان لو نا۔ تو یہ ساری چیزیں کون سی ہیں؟ مخلوق سے مشابہت رکھنے والی ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ محکم کے مقابلے میں اگر آئے گی تو ہم محکم سے استدلال کریں گے، متشابہ سے نہیں کریں گے، بلکہ متشابہ کی ہم صحیح تعویل کریں گے اور صحیح اس کا معنی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ چہرے کو بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، یہاں چہرے سے ذات مراد ہے مگر اس کی ذات، لیکن وجہ چہرے کا لفظ استعمال فرمایا، اسی طرح پنڈلی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب یہ الفاظ استعمال کیے تو آپ اللہ کے لیے یہ بھی مانو، تو ہم کہیں گے اللہ کے لیے ہر وہ چیز ثابت کریں گے جو اس نے ثابت کی ہے، مگر اس کو ضرور دیکھیں گے کہ مخلوق سے مشابہت نہ پائی جائے۔ تو چونکہ ید اللہ ہاتھ میں، چہرے میں اور پنڈلی کو ثابت کرنے میں مخلوق سے مشابہت پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہیں، اور متشابہات کے در پہ ہونے کا ہمیں حکم نہیں ہے، لیکن ہم اس کا بھی معنی بیان کر دیں گے۔ بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک ہیں محکم اور ایک ہیں متشابہ۔ محکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اس قرآن عظیم میں آیات محکم ہیں، یعنی محکم جس میں حکم ہے، وہ ام الکتاب ہے۔ ام کہتے ہیں ماں کو، یعنی اصل کو، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ تو تم قرآن عظیم میں محکم آیات کو لے لو اور ان سے استدلال کرو اور ان سے رہنمائی حاصل کرو، اور بعض متشابہات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے متشابہات کے پیچھے پڑھنے سے منع فرما دیا، بلکہ فرمایا کہ جو اس کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، اور ایمان والے تو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ محکم سے استدلال کرو اور اس سے احکام نکالو اور اس پر عمل کرو، اور متشابہ کے در پہ نہ ہو۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جب گمراہوں نے متشابہ آیات کو لیا اور اللہ کے لیے چہرہ ثابت کیا، اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کیا، اللہ کے لیے جسم ثابت کیا، اللہ کے لیے پنڈلی ثابت کی، اور قرآن کی آیت کو بنیاد بنایا، تو پھر علماء حق میدان میں اترے اور اس کا درست معنی بیان کیا تاکہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ یہ جو فرقہ ہے یہ مجسمہ کہلاتا ہے، فرقہ مجسمہ، اور یہ جو سعودی عرب میں جو لوگ ہیں یہ مجسمہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسا مخلوق کا جسم ہوتا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت نہیں کر سکتے، ہم وہی صفت ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے، لیکن اس کو ثابت کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ مخلوق سے مشابہت نہ ہو سکے۔ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھ کے چلیں گے، کیونکہ نفی اور اثبات دونوں پر ہمارا دین چلتا ہے۔ لا الہ اس میں نفی ہے، الا اللہ اس میں اللہ کے وجود کا اثبات، اسی طرح یہاں پر نفی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صفت ہی ثابت نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو عاجز قرار دے دیا، معطل قرار دے دیا کہ وہ کسی صفت سے متصف نہیں ہے، لہٰذا وہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا، وہ علم سے متصف بھی نہیں ہے، وہ قادر بھی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ معطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کا انکار کرنا یہ اسے معطل قرار دینا ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے ہر وہ صفت ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت فرمائی ہے، لیکن ثابت کرتے ہوئے ہم اس طرح سے ثابت کریں گے کہ کہیں مخلوق سے مشابہت نہ ہو جائے۔ تو آپ کو بتایا کہ یہ سمیع اور بصیر ہم اللہ کو مانیں گے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں سمیع اور بصیر اللہ کو مانتا ہوں، اور جس طرح سے ہمیں سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ کے بھی کان ہیں، اللہ کی بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، تو ہم کہیں گے اس تمہارے قول کی وجہ سے مخلوق سے مشابہت لازم آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔
مخلوق کے مخالف ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو کہاں مخلوق جو حادث ہے پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. قدیم حادث ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. اس معلومات کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فرمایا اس کا کیا معنی علماء نے بیان فرمایا، کیونکہ درس طویل ہو گیا، 25 منٹ ہو گئے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا جواب بھی دے کر اس کو شامل کر لیں گے تاکہ بالکل چیز کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اگلی صفت کی طرف منتقل ہوں گے، القائم بالنفس.